الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ فَمَنْ يَسْتَمِعِ الْآنَ يَجِدْ لَهُ شِهَابًا رَصَدًا وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌّ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ أَمْ أَرَادَ بِهِمْ رَبُّهُمْ رَشَدًا وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ كُنَّا طَرَائِقَ قِدَدًا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ فَمَنْ أَسْلَمَ فَأُولَٰئِكَ تَحَرَّوْا رَشَدًا وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا. صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم الامین ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین. مولاي صل وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم فإن من جودك الدنيا وذرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. يا أكرم الخلق ما لي من ألوذ به سواك عند حلول الحادث الأمم. جاءت لدعوته الأشجار ساجدة تمشي إليه على ساق بلا قدم. يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم والآل والصحب ثم التابعين لهم أهل التقى والنقى في الحلم والكرم. فاغفر لناشدها واغفر لقارئها سألتك الخير يا ذا الجود والكرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. معززین ناظرین و سامعین کرام، قرآن مجید فرقان حمید کے ہفتہ وار درس قرآن میں جمعۃ المبارک کے درس قرآن میں ہم نے آج سورۃ الجن کی 8 آیات کریمہ تلاوت کی ہیں، آیت نمبر 8 سے لے کر آیت نمبر 15 تک. انشاءاللہ العزیز ان 8 آیات کریمہ کا ترجمہ اور تفسیر عرض کریں گے. بارگاہ رب العزت سے یہ دعا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن مجید کا یہ مفہوم ترجمہ صحیح عرض کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور مجھے اور آپ کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ الجن یہ قرآن مجید کی سورت 72 نمبر ہے۔ اس سے پہلے 71 صورتیں جو ہیں ان کا درس ہو چکا ہے، اور آج 72 جو ہے صورت اس کا دوسرا درس ہے انشاءاللہ العزیز۔ یہ بڑی اللہ تعالیٰ کا خاص فضل و کرم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ دیکھو 27 سال ہو گئے، 27 سال ہو گئے، اور رب تعالیٰ کی توفیق سے ہم نے تقریباً ہر جمعہ درس ہوتا ہے، ناغہ نہیں کرتے ہم، الا ماشاء اللہ رمضان شریف آ جائے یا کوئی اور ایسی صورت بن جائے، لیکن کنٹینیوسلی اتنے تفصیل کے ساتھ کہ کوئی بھی درس جو ہے 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ اور 1 گھنٹہ 15 منٹ سے کوئی بھی درس کم نہیں ہے، اور بڑی تفصیل سے اللہ کے فضل سے 60 میرے پاس 60 تفسیریں ہیں قرآن مجید کی۔ 60 تفسیروں میں میں جمعے کے دن جتنا مجھ سے ہو سکے میکسیمم یہاں آنے تک میں مطالعہ کرتا رہتا ہوں، ویک کے اندر بھی جب ٹائم ملے تو تیاری شوق ہے، میں دیکھتا رہتا ہوں۔ مجھے جو ہے اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ایک ایک لفظ کا، ایک ایک آیت کا، یہ جو 29 سپارے گزرے ہیں، ایک ایک لفظ پر میں نے اس کو غور کیا ہے، پڑھا ہے ہر لحاظ سے۔ یہ میں سمجھتا ہوں کہ میرے جیسے گناہ گار انسان کے لیے خاص اللہ کا کرم ہے کہ مجھ سے یہ توفیق رب تعالیٰ نے مجھے توفیق دی ہے، اور سارا قرآن مجید جو ہے آن لائن تفسیر موجود ہے۔ اتنا بڑا ذخیرہ جو ہے کتنی تفسیروں کا، کیسے یہ اگر یہ لکھا جائے تو کتنی جلدیں بن جائیں اس کی۔ اب یہ تو ہو گیا، اب دعا یہ ہے کہ اللہ اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ کہنے کو تو بہت کچھ کہہ دیا، لیکن عمل کی کمی ہے۔ اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے اور توفیق دے عمل کرنے کی، اور یا جو سنے ان کو اللہ عمل کی توفیق دے، تو ہمارا بھی اس کی وجہ سے رب تعالیٰ ہمارے اوپر بھی رحم فرما دے، ہماری مغفرت بھی ہو جائے۔ بہرحال یہ ایک ایسا درس ہے کہ اگر کوئی بھی آدمی قرآن مجید سامنے رکھ لے اور کسی بھی آیت پر جس پہ ہم گفتگو کی ہے، میرا خیال ہے کہ اس کو اتنی تسلی اور تشفی ہو جائے گی، اگر وہ سمجھنا چاہے کہ اس میں کسی قسم کا ڈاؤٹ نہیں رہ جائے گا اس کے ترجمے اور تفسیر میں، بالکل اس کو A to Z ساری سمجھ آ جائے گی۔ ایسا میں نے آسان لفظوں کے ساتھ کوشش کی ہے کہ درس دیا جائے۔ ویسے تو چودھری صاحب کوئی بھی کسی پر مطمئن نہیں ہوتا۔ اب 1000 بندہ سامنے بیٹھا ہے نا، آپ بڑے سے بڑا مفتی، عالم، قاری، پسندیدہ شخص لے آئیں، اس میں سے 2 4 10 15 8 10 ضرور کہیں گے یار یہ تو کام کی بات ہے، اس نے کی ہی نہیں ہے۔ ہاں، تو اس میں ہماری صحت اور کوئی فرق نہیں پڑتا، کوئی پسند کرے نہ کرے، اپنی طرف سے کوشش ہونی چاہیے کہ صحیح بیان کرو، کوئی پسند کرے یا نہ کرے، آپ نے اپنا کام کرنا ہے۔ لیکن اگر کسی کو اتنا شوق ہے تو گھنٹہ درس نہیں دیتے ہم، 15 منٹ آ کے چپ کر کے 50 100 آدمیوں کے سامنے ایسے ہی چپ کر کے بیٹھ جائے، کوئی بھی بات نہ کرے، بات کوئی نہ کرے، صرف آ کے نا بیٹھ جائے، لوگوں کا منہ دیکھے، لوگ اس کا منہ دیکھیں، ایسا کوئی کر سکتا ہے؟ تو بولنا تو بہت مشکل ہے، کیوں جی؟ ہاں، بولنا تو بہت مشکل ہے۔ ایک میاں بیوی جا رہے تھے سفر پر، تو ان کے پاس ایک گھوڑا تھا، تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے کہا کہ اب 2 آدمی گھوڑے پر سوار ہوں گے تو بیچارے کو تکلیف ہوگی،
انہوں نے لگام پکڑ دی اس کی، آگے چل رہے ہیں، پیچھے گھوڑا ہے۔ ایک گاؤں سے گزرے، انہوں نے کہا دیکھو ان سے بڑھ کر بھی کوئی بیوقوف ہے کہ گھوڑا ہوتا ہے سواری کے لیے، اور یہ دونوں پیدل چل رہے ہیں اور گھوڑے کے لگام پکڑ کے جا رہے ہیں۔ ان میں اتنا عقل نہیں کہ بھئی گھوڑے پر چڑھ جائیں، گھوڑے جو ساتھ لے جائیں، اگر تم نے نہیں چڑھنا تو لے کے کیوں ساتھ جا رہے ہو؟ وہ گاؤں سے نکلے، انہوں نے کہا یہ تو واقعی بات اچھی نہیں ہے۔ آگے ہوئے تو دونوں گھوڑے پر بیٹھ گئے، دوسرے گاؤں میں پہنچے، انہوں نے کہا ہٹے کٹے دو ہیں اور ایک غریب سا کمزور گھوڑا ہے، پھر تم ایک نیچے اتر جاؤ اور ایک وہ بیٹھ جاؤ، پھر جب وہ تھک جائے گا تو آگے دوسرا بیٹھ جائے۔ اب دونوں تم اتنا وزن گھوڑے پر ڈال رہے ہو، تمہیں شرم نہیں آتا؟ اب جب گاؤں سے نکلے تو انہوں نے کہا کہ یار یہ تو بڑا برا ہوا۔ اس نے کہا کہ اگر آگے گاؤں سے نکل کر انہوں نے کہا، عورت کو کہا تم گھوڑے پہ بیٹھ جاؤ، میں پیدل چلتا ہوں۔ تیسرے گاؤں میں پہنچے تو اب انہوں نے کہا دیکھو رن مرید جا رہا ہے، آپ پیدل جا رہا ہے اور عورت کو گھوڑے پر بٹھا دیا، رن مرید جا رہا ہے۔ پورے گاؤں میں یہ شور مچا ہوا ہے۔ گاؤں سے نکلے تو آگے گیا تو کہتا ہے کہ جب تو چلتے میں گھوڑے پہ بیٹھتا ہوں۔ مرد گھوڑے پہ بیٹھ گیا، عورت چلنے، کیونکہ اس سے بھی کوئی بڑھ کر بیوقوف ہے کہ عورت کمزور ذات ہے، اس کو کہتا کہ تو پیدل چل اور خود گھوڑے پر بیٹھا ہے۔ اس کو بھی عقل نہیں ہے اس کے اندر کہ یہ کیا کر رہا ہے۔ اب جب گاؤں چوتھے سے نکلے تو ان کے پاس اور کیا چوائس تھا؟ یہی حال ہے ایک بولنے والے کا بھی۔ آپ سونے کی چڑیا لے آئیں، سونے کے کلمات لے آئیں، لیکن آپ پر اعتراض کرنے والے ضرور آپ پر اعتراض کریں۔ ہاں جی، یہ حالت ہے، اور جو ہے اس کی جزا تو اللہ نے دینی ہے، انسان نے تھوڑی دینی ہے۔ ہاں جی، اللہ قبول فرما لے تو بڑی بات ہے، ہو سکتا ہے اسی سے نجات ہو جائے کسی کی۔ ہمارا درس چل رہا ہے سورہ جن کا۔ ہم نے کافی گفتگو کی پچھلے درس میں، آج ہم آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ شہاب ثاقب ہیں جن کا ذکر آ رہا تھا کہ جن جب اوپر جاتے تو ان پر شہاب ثاقب اثرتے تھے۔ ہم آپ کو ایک حدیث سناتے ہیں جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام ترمذی شریف کی ہے، ترمذی شریف کی، اور حدیث حسن صحیح ہے، حدیث حسن ہے اور صحیح ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ میں تشریف فرما ہے، اچانک ستارہ ٹوٹا۔ یہ دیکھتے نا آپ ستارے ٹوٹتے ہیں، ستارہ ٹوٹا اور دوڑا وہ، تو صحابہ نے بھی دیکھا، نبی کریم علیہ السلام نے بھی دیکھا۔ آپ نے پوچھا اے میرے صحابہ، مجھ سے پہلے جب یہ ستارے ٹوٹتے تھے تو تمہارا ان کے بارے میں کیا خیال تھا؟ آخر یعنی اسلام سے پہلے بھی تو کچھ لوگوں کا خیال ہوگا نا کہ ستارے کیوں ٹوٹتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں، ادھر سے ادھر جاتے ہیں اتنی تیزی کے ساتھ۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں یہ خیال ہوتا تھا اور ہم نے لوگوں سے سنا، اپنے بزرگوں سے، اور ہمارے اندر یہ روایت تھی کہ آج کوئی بڑا آدمی فوت ہوا ہے تب یہ ستارہ ٹوٹا ہے، یا کوئی بڑا آدمی پیدا ہوا ہے، کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو یہ آسمان کے اوپر یہ ستارہ ٹوٹا، نہ کسی کے مرنے کی وجہ سے، کسی بڑے آدمی کے مرنے کی وجہ سے، یا کسی بڑے شخص کے پیدا ہونے کی وجہ سے یہ ستارہ ٹوٹا ہے۔ ہمارا تو یہ خیال تھا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ نہیں، ایسا نہیں، ایسا نہیں ہے۔ فرمایا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے عرش پر، الرحمن علی العرش استویٰ، رب تعالیٰ عرش پر مستوی ہے، اور جب وہ عرش سے کوئی فیصلہ فرماتا ہے
تو سب سے پہلے وہ فیصلہ جو پہنچتا ہے وہ حاملین عرش، جو عرش کو فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں نا، بڑے فرشتے، 4 فرشتے جو اٹھائے ہوئے ہیں، ان تک وہ اللہ کا فیصلہ پہنچتا ہے، اور وہ اس کو سن کر سبحان اللہ کہتے ہیں۔ جب وہ فرشتے اللہ کے اس فیصلے کو سبحان اللہ کہتے ہیں تو پھر وہ آواز قریب والے فرشتے سنتے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، پھر وہ اس کے قریب والے سنتے ہیں، وہ بھی سبحان اللہ کہتے ہیں، اور اس طرح کر کے نا قریب کر کے، یعنی 7ویں آسمان والے فرشتے سنتے ہیں، کرسی والے سنتے ہیں، پھر 7ویں سے 6ٹھے والے سنتے ہیں، 6ٹھے آسمان سے پھر 5ویں آسمان والے فرشتے سنتے ہیں، 5ویں آسمان سے پھر 4تھے والے سنتے ہیں، 4تھے آسمان سے پھر 3رے آسمان والے سنتے ہیں، 3رے آسمان سے پھر 2سرے آسمان والے سنتے ہیں، اور 2سرے آسمان سے پھر جو ہے نا پہلے آسمان والے سنتے ہیں۔ جب پہلے آسمان تک بات آتی ہے تو یہ جو جنات ہیں یہ ایسے کان لگا کے نا گات لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں، یعنی گات کیسے، جیسے یہ مثلاً کسی شخص نے کسی پر حملہ کرنا ہو دشمن پر، تو آپ دیکھتے ہیں نا کہ وہ چھپ کے بیٹھتا ہے، تو چھپ کے وہاں بیٹھتا ہے جہاں اس کو کوئی نہ دیکھے لیکن وہ ان کو دیکھے، اور وہ نشانہ لگا کر جیسے حملہ کرتا ہے۔ یا اسی طرح کسی کی چوری کو باتیں سننی ہوں تو لوگ چھپ کر گات لگا کر بیٹھتے ہیں نا، تو فرشتے پہلے آسمان پر تو جا نہیں سکتے تھے، تو جو ہے نا وہ گات لگا کر سنتے ہیں۔ جب فرشتوں کو پتہ چلتا ہے کہ یہ جنات جو ہیں یا شیاطین جو ہیں یہ باتیں سن رہے ہیں، تو وہ اس پر وہ جو ہے نا ستاروں کا، پورا ستارہ نہیں، ستارے کا کچھ حصہ جو ہے وہ توڑ کر اس کو مارتے ہیں، اور اس میں آگ ہوتی ہے، تو جب آگ ان پر گرتی ہے تو وہ سننے والے شیاطین یا جنات اس سے مر جاتے ہیں یا زخمی ہوتے ہیں اور بھاگ جاتے ہیں، تو وہ بات پوری نہیں سن سکتے، یا سنتے ہیں تو اوپر والا نیچے والے کو پہنچاتا ہے، نیچے والوں سے نیچے والے پہنچاتا ہے، اس کے نیچے والے کو پہنچاتا ہے، یہاں تک کہ وہ یا تو بات ان سے وہ چھن جاتی ہے، یعنی وہ آدمی جو جن سنانے والا ہے وہ مر جاتا ہے، یا دوسروں کو پہنچا دیتا ہے۔ اس طرح کر کے فرمایا نبی کریم علیہ السلام نے کہ یہ ستارہ جو ٹوٹتا ہے تو یہ کس لیے ٹوٹتا ہے؟ یہ صحابہ ثاقب ہے، جو جنات اور شیاطین جو ان باتوں کو، اللہ کی وحی کو جو سنتے ہیں اور اس میں پھر ملاتے ہیں جھوٹ اور پھر آ کر کاہنوں کو دیتے ہیں، ان کو شیطان کو فرشتے مارتے ہیں، اس لیے یہ سپارہ ٹوٹتا ہے۔ یہ ترمذی شریف کی حدیث حسن میں یہ بات آئی ہے۔ اب میں آپ کو بخاری کی حدیث سناتا ہوں۔ بخاری شریف کی حدیث یہ ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، وہ بھی اسی طرح ہے لیکن اس کا تھوڑی ڈیفرنس ہے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب اللہ تعالیٰ کوئی فیصلہ فرماتا ہے تو رب کا جب کوئی فیصلہ رب فرماتا ہے تو ظاہر ہے کہ وہ رب کا فیصلہ ہے، تو فرشتے اللہ کی مخلوق ہے، جیسے انسان عاجز اور کمزور ہے، اسی طرح اللہ کے حکم کے سامنے سارے فرشتے عاجز اور کمزور ہیں۔ جب اس کا فیصلہ آسمانوں سے آتا ہے تو سب فرشتے عاجز ہو جاتے ہیں اور ان کے اندر کسی قسم کی دم مارنے کی کوئی مجال ہمت نہیں ہوتی، تو فرشتے عاجزی سے اپنے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، فرشتوں کے پر ہیں، وہ اس عاجزی سے پر پھڑ پھڑاتے ہیں، اور ان کی آواز ایسے پیدا ہوتی ہے بخاری کی حدیث کے مطابق جیسے انسان ایک لوہے کی زنجیر پتھر پر مارے، تو جیسے پتھر پر زنجیر مارنے سے آواز پیدا ہوتی ہے،
ایسی آواز فرشتوں کے پروں کے پھڑ پھڑانے سے پیدا ہوتی ہے۔ یہ بخاری کی حدیث ہے۔ اور جب اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنانے کے بعد اس کو نافذ کر دیتا ہے کہ یہ حکم میرا اب جاری ہو گیا ہے، تو حکم کے جاری ہونے کے بعد فرشتوں کے دلوں سے کچھ خوف کم ہو جاتا ہے۔ جب خوف کم ہو جاتا ہے تو فرشتے جو ہے نا ابھی بھی اتنے سہمے ہوئے ہیں اللہ کے حکم سے کہ اس کا پتہ نہیں کیسا جلال والا حکم ہے، وہ اس کے ساتھ والے سے پوچھتے ہیں کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے؟ ہاں جی، وہ کہتا ہے کہ جو کچھ بھی اس نے فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ پھر وہ آگے والے سے پوچھتا ہے کہ میرے رب نے کیا فرمایا ہے، وہ بھی آگے سے جواب دیتا ہے کہ رب تعالیٰ نے جو کچھ بھی فرمایا ہے وہ حق فرمایا ہے۔ پھر تیسرے سے پوچھتے ہیں، وہ آگے سے پوچھتا ہے، تو ایک دوسرے سے فرشتے پوچھتے ہیں، لیکن آخر کار جب وہ ان کو کوئی فرشتہ بتاتا ہے یا جو بھی حکم اللہ نافذ فرماتا ہے، جب اس کا چرچا فرشتوں میں ہوتا ہے اور وہ ایک دوسرے کو بتاتے ہیں، تو بخاری کی حدیث میں آتا ہے کہ فرشتے جن جو ہیں ایسے ایک دوسرے کے اوپر ہوتے ہیں، جیسے یہ ہے نا، اس کے اوپر یہ فرشتہ شیطان ہے، اس کے اوپر یہ شیطان ہے، اس کے اوپر یہ شیطان ہے۔ جیسے مثال کے طور پر یہ کندھوں پر آدمی چڑھ کے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک کندھے پر ایک آدمی کھڑا ہے، اس کے کندھے پر دوسرا کھڑا ہے، یہ جو تماشبین مداری جیسے کرتے ہیں، تو جیسے یہ ایک دوسرے کے کندھے پر چڑھ کر اوپر دور تک جاتے ہیں نا، تو شیطان شیاطین جنات ایک دوسرے کے کندھوں پر ایک دوسرے کے اوپر اس طرح سوار ہو کے یہاں سے لے کر آسمان تک چلے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر غات لگا کے وہ جب فیصلہ اللہ کا جو آسمانوں سے چلتا چلتا فرشتوں سے چلتا چلتا ایک دوسرے سے ہوتا ہوا جب پہلے آسمان پر آتا ہے، تو فرشتے اس کو سننے کی چھپ کر کوشش کرتے ہیں۔ جب سننے کی کوشش کرتے ہیں تو بخاری کی حدیث کے مطابق پھر کیا ہوتا ہے کہ رب تعالیٰ جل شانہ حکم دیتا ہے فرشتوں کو کہ وہ اس ستاروں کو جو ہے ان کا کچھ حصہ توڑ کر، پورا ستارہ نہیں کچھ حصہ توڑ کر، تو اس میں چونکہ بجلی اور آگ ہوتی ہے، وہ تیزی کے ساتھ اس جنات کو مارتا ہے، شیاطین کو، تاکہ یہ بات سن نہ سکیں۔ تو جب وہ شہاب ثاقب ان پر لگتا ہے تو جیسے یہ ایسے اوپر کھڑے، اوپر والے کو لگا، وہ ابھی نیچے والے کو بتا رہا ہے، اگر اس نے نہیں بتایا اور اس کے پاس وہ خبر ہے تو مر گیا، تو خبر ان تک نہ پہنچی، اور اگر اس کے پاس ہے، اس نے اس کو پہنچا دی، 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 اور وہ چلتے چلتے آخر تک پہنچ گئی، تو پھر یہ خبر کائنوں نجومیوں کو، یہ جو سڑکوں پر بیٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ کے تجربے میں ہے، جو ہاتھ دیکھتے ہیں ستاروں کا البتہ، ان تک وہ پہنچتی ہے خبر۔ اور وہ کیسے پہنچتی ہے؟ فرشتے کیوں مارتے ہیں؟ کہ وہ جو ایک خبر سنتے ہیں اس کے اندر ایک کے اندر 9 جھوٹ ملاتے ہیں، ایک کے اندر 9 جھوٹ ملاتے ہیں۔ جب 9 جھوٹ مل گئے تو اب کتنا ہو گئے؟ 1 سچ اور 9 جھوٹ۔ اب جب وہ کہنوں کے پاس آئی تو جو بسا اوقات دیکھتے ہو کہ عرب لوگ کہا کرتے تھے، جو نجومیت سے کہتے ہیں یا آج کل کے لوگ کہتے ہیں، اگر بات سچی نکل آئی تو وہ کون سا؟ وہ 10واں حصہ اگر ظاہر ہو گیا تو بات سچی ہوگی نجومی کی، اور اگر جھوٹی نکلی تو لوگوں نے تو یقین کر لیا نا کہ نجومی سچ ہی کہتا ہے، لیکن ہوتا کیا، وہ 9 جھوٹ جو اکٹھے ہوئے ہیں نا، وہ جھوٹ اس آدمی کو مل جاتے ہیں۔ تو یہ بخاری کی حدیث ہے کہ وہ جب یہ نا فرشتے ان کو ہلاک کر دیتے ہیں، مر جاتے ہیں، تو خبر نہیں پہنچتی۔ اگر وہ دوسرے کو پہنچا چکا ہوتا ہے، وہ آگے پہنچا دے، وہ آگے پہنچا دے، تو آخر کار نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایک خبر سچی کے ساتھ 9 خبریں جھوٹی ملا کر وہ اپنے کائنوں اور نجومیوں تک پہنچاتے ہیں، اور وہ وہاں تک پہنچ جاتے ہیں۔
اب حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ کیا فرماتے ہیں؟ قتادہ کہتے ہیں کہ نجومی جو کہتے ہیں کہ فلانا ستارہ جو ہے فلاں برج میں ہے، یہ آسمانوں میں برج ہے نا جس میں یہ سورج اور چاند چلتے ہیں، ستارے بھی برجوں میں چلتے ہیں، یہ فلانا ستارہ فلاں برج میں ہے، اور فلاں برج میں اگر یہ کہو تو یہ کام ہوتا ہے۔ ہاں جی، یا جیسے یہ آپ نجومی کو دیکھتے ہیں یا ٹی وی پر کہ آپ اپنی تاریخ پیدائش بتائیں، تاریخ پیدائش بتائیں، اپنا نام بتائیں، اور وہ دیکھتے ہیں کہ اس دن میں وہ ستارہ کون سے برج میں تھا۔ ستارے تو برج میں ہوتے ہیں، لیکن جب تاریخ پوچھتے ہیں آپ سے اور اس کے بعد آپ کو بتاتے ہیں کہ آپ کا ستارہ جو ہے نا وہ یہ کہتا ہے کہ آپ فلاں مہینے میں فلاں ٹائم میں فلاں دن میں آپ یہ کام بزنس شروع کریں تو آپ کامیاب ہوں گے۔ ہاں جی، آپ فلاں مہینے میں یہ شادی کریں تو آپ کی شادی کامیاب ہوگی۔ اقرب لگا ہوا ہے، اکرم پنجاب میں تو کہتے ہیں اکرم لگا ہوا ہے، اکرم کیا ہوتا ہے؟ ہوتا اقرب ہے۔ اقرب جو ہے نا یہ بچھو کو کہتے ہیں، اور بچھو کی شکل کے ستارے جو آسمان پر ہوتے ہیں نا تو اس کو اقرب کہتے ہیں، جو جیسے کہکشانی ہوتی یہ ملکی وے، اگر جو اقرب کی شکل میں ہے نا، بچھو کی شکل میں ستارے اکٹھے ہو تو اس کو اقرب کہتے ہیں، شیر کی شکل میں ہے تو اس کو اسد کہتے ہیں۔ ہاں جی، یا اسی طرح جو ترازو کی شکل میں ہے تو اس کو میزان کہتے ہیں۔ تو یہ جتنے بھی سیارے ہیں نا وہ جب اکٹھے ہو کر کوئی شکل بنا لیتے ہیں تو اس کا عربوں نے نام رکھا ہوا ہے، اور پھر ان کے نزدیک یہ پرانی بات مشہور ہے کہ ان نجومیوں کی طرف سے کہ اگر جو ہے نا یہ فلاں ستارہ یا چاند یا فلاں چیز جو سارا وہ اقرب میں ہو تو یہ کام نقصان ہوتا ہے، شادی میں نقصان ہوتا ہے، پیدائش میں نقصان ہوتا ہے، کسی کام میں نقصان ہوتا ہے، اگر فلاں میں ہو ہاں جی مشتری میں ہو تو آپ کے لیے بہت اچھا وہ وقت ہوتا ہے۔ تو حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ یہ اس کا جو ہے نا یہ جتنی بھی باتیں ہیں یہ سب عقلی ڈھکوسلے ہیں۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں کہ اس کا شریعت میں اس کی کوئی اصل نہیں ہے، اور آج بھی یہاں امریکہ میں بھی دوسرے ملکوں میں بھی آپ اکثر سنتے ہو، اگر آپ نے غور فرمایا ہو تو یہ جتنے نیوز کاسٹر ہیں یا یہ جو نیوز دینے والے ہیں یہ کہتے ہیں کہ مرکری میں یہ کام ہو رہا ہے۔ مرکری کا نام ہم نے بھی سنا، آپ بھی سنتے ہوں گے، یعنی مرکری کی ایک خاص پوزیشن ہوتی ہے، کہتے ہیں مرکری فلاں جگہ پر آئے تو برف باری زیادہ ہوگی یا بارش زیادہ ہوگی یا یہ ہوگا یہ وہ ہوگا۔ تو یہ خبریں جو ہے نا عام دوسرے ملکوں میں بھی ہیں، یہ سب نجومیوں کے ڈھکوسلے ہیں، اس میں کوئی حقیقت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے مقام پر گئے، آپ نے وہاں نماز پڑھی فجر کی اور رات کو بارش ہوئی تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مشہور حدیث ہے، آپ نے کیا فرمایا صحابہ کو؟ فرمایا کہ آج رات بارش ہوئی ہے، کچھ لوگ کافر ہوئے ہوں گے اور کچھ مسلمان رہے ہوں گے۔ کس نے کہا ہوگا یہ فلاں ستارہ جو ہے نا اس کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے۔ جس نے کہا کہ ستارے کی وجہ سے یہ بارش ہوئی ہے اس نے اللہ کی قدرت کا انکار کیا، وہ کافر ہو گیا، اور جس نے کہا کہ بارش اللہ نے دی ہے ستارے کا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہے تو وہ مسلمان رہا۔ تو نتیجہ کیا نکلا میرے دوستو کہ یہ جو نجومی یہ جو ہاتھ دیکھتے ہیں یا یہ جو قسمت آزمائی کرتے ہیں، سیاروں کو تو کہتے ہیں کہ فلاں برج میں فلاں برج میں اب یہ کام ہوگا یہ نہیں ہوگا، یہ سارے شریعت کے خلاف ہیں، اس کا شریعت میں کسی قسم کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ سمجھ آئی؟ اب ہم آپ کو ایک حدیث اور سناتے ہیں جو مصنف عبد الرزاق سے ہے، یہ امام بخاری کے بزرگوں میں سے ہیں اور یہ مصنف میں یہ حدیث آئی ہے۔ وہ حدیث کیا ہے کہ امام زہری جو تھے، امام زین العابدین کے شاگرد امام زہری، ان سے یہ سوال ہوا کہ شہاب ثاقب جو ہیں، یہ جو ستارے گرتے ہیں، یہ حضور کے آنے کے وقت تو نہیں، اس سے پہلے بھی گرتے تھے،
کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تشریف لانے سے پہلے جو شہاب ثاقب گرتے تھے ان کے متعلق کیا بات ہے؟ تو انہوں نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام جب آسمانوں سے نیچے جنت سے اتارے گئے تو اس وقت تک ابلیس کو چھٹی تھی، یہ شیطان پھرا کرتا تھا سارے آسمانوں میں، یہ پھرتا رہا، اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ تو یہ جو ہے نا پھر یہ اور اس کی ذریت جو ہے، یہ فرشتوں کی باتیں، اللہ کا حکم جو فرشتوں کو پہنچتا ہے، چونکہ یہ بھی فرشتوں میں سے تھا، یعنی انہی کی طرح کی مخلوق لگتی تھی، آسمانوں پر عبادت کرتا تھا، تو یہ وہ باتیں ان سے لے لیتا تھا، ان کو کوئی روکتا نہیں تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے آنے تک اس کو کوئی رکاوٹ نہیں تھی۔ جب عیسیٰ علیہ السلام تشریف لائے تو اللہ تعالیٰ نے اس کی پابندیاں لگا دیں کہ یہ تیسرے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا تھا۔ یہ مصنف عبد الرزاق کی حدیث ہے۔ اور جب تیسرے آسمان سے اوپر نہیں جا سکتا تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو یہ پہلے آسمان سے اوپر جنات نہیں جا سکتے تھے، پابندی لگ گئی۔ جب ان پر پابندی لگ گئی تو اب جو ہے اس کے پاس شیاطین پہنچے، انہوں نے کہا جی کیا ہوا؟ حضرت صاحب اپنے شیخ کو کہنے لگے کہ ہم پہلے آسمان پر ہم جاتے تھے پہلے، جیسے یہ اب ترجمہ ہم بتائیں کہ قرآن میں جو مضمون بیان کر رہا ہوں، جب میں ترجمہ کروں گا تو آپ کو وہ سمجھ آ جائے گی، میں ساری بات آپ کو بیان کر رہا ہوں۔ ہم گھاٹ لگا کر بیٹھتے تھے، سنتے تھے کان لگا کر، تو فرشتوں کی باتیں میں سنتے تھے۔ جب کوئی ایسا واقعہ رونما ہوا ہے کہ جس سے ہمارا آسمانوں پر جانا بند ہو گیا، تو اس نے کہا یار بات تو واقعی ہے، ہم نہیں جا سکتے، تو پھیل جاؤ پوری دنیا میں، پتہ کرو کہ کون سا ایسا واقعہ رونما ہوا ہے جس سے یہ کام ہو رہا ہے۔ تو اس نے جنوں کی ٹولیاں بنائیں، وہ ٹولیاں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں کوئی کہیں پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، آسمانوں میں بھی، آسمانوں کے نیچے بھی، اب فضا میں، پہاڑوں میں، سمندروں میں، جنگلوں میں، شہروں میں، ہر جگہ پہنچ گئے۔ اتفاق سے وہ 9 جن جو نصیبین سے آئے تھے وہ عکاظ کی طرف آ گئے، اس میلے کی طرف جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے تھے، اور مقام نخلا پر جب آپ نماز پڑھا رہے تھے فجر کی، اور سورہ طٰہٰ اور دوسری سورج جو میں نے آپ کو بتایا تھا، کون سی سورت بتائی تھی میں نے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، جب اس کا آپ تلاوت کر رہے تھے تو انہوں نے سن کر وہ مسلمان ہو گئے، اور جا کر کہنے لگے کہ ہم نے ڈھونڈ لیا کہ کیا چیز ہوئی ہے۔ کہا کہ یہ اللہ کا نبی تشریف لایا ہے، اور اس کے آنے سے یہی ایک چیز ہو سکتی ہے جو ہمارا رستہ اللہ نے بند کر دیا ہے، صرف ان کی وجہ سے ہے، اور ہم ان پر ایمان لائے ہیں، اور ہم سمجھتے ہیں کہ تم بھی ایمان لاؤ، اگر تم ہدایت چاہتے ہو تو تم بھی ایمان لاؤ۔ ہم صحابی بن گئے ہیں، جنہوں نے کہا ہم نے حضور کو دیکھا ہے، ہم صحابی ہیں، تم نے دیکھا نہیں ہے، تم تابعی بن جاؤ، ایمان لے آؤ، ایمان لے آؤ گے تو تمہارے جو ہے نا نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، نیکیاں ضائع نہیں ہوں گی، اور گناہ تمہارے زیادہ نہیں ہوں گے۔ انہوں نے یہ کہا کہ اس لیے کہ جو کافر ہوتا ہے کفر کی حالت میں اسے جو نیکی کی ہوتی ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے۔ جیسے آپ دیکھتے ہو نا کہ یہ کتنے کافر ہیں جو نیکیاں کرتے ہیں، مثلا چیریٹی کا کام کرتے ہیں، پورے افریقہ کو کھانا کھلاتے ہیں، پورے غریبوں کو کھانا کھلاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، جب کوئی ایسا زلزلہ آتا ہے تو مسلمانوں غیر مسلموں کی مخلوق کی مدد کرتے ہیں، ہاں جی، تو کتنے بہت زیادہ نیکیاں کرتے ہیں۔ تو آپ کا کیا خیال ہے ان کو نیکی ملے گی؟ نہیں، ان کی ساری نیکی ضائع ہو جائے گی۔ قرآن مجید فرماتا ہے سورہ فرقان میں، وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ عَمَلٍ فَجْعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، فَهَبَاءً مَنْثُورًا، کہ جتنے بھی لوگ نیکیاں کرتے ہیں یہ کافر لوگ، ہاں جی، ان کی نیکیوں بڑی بڑی پہاڑوں جیسی نیکیاں، بڑے بڑے ستون جیسی نیکیاں
ہم ان کو ایسے بکھیر دیں گے جیسے دیوار میں سوراخ ہوتا ہے اور اسے دھوپ لگتی ہے، اور چھوٹے چھوٹے ذرے آپ دیکھتے ہو روزانہ دیوار سے دھوپ میں، اور آپ ان کو پکڑنا چاہو تو آپ پکڑ نہیں سکتے، ان کی کوئی حیثیت نہیں، کوئی ویلیو نہیں ہوتی۔ بڑی بڑی نیکیوں کو ہم اس طرح ہبا منصورہ کر دیتے ہیں۔ تو جنوں نے کہا اگر تم ایمان لے آؤ گے تمہاری نیکیاں ضائع نہیں ہوگی جیسے کافروں کی نیکیاں جاتی ہیں، اور اگر تمہارے گناہ جو ہے نا ان کو بڑھایا نہیں جائے گا۔ مثلا اگر مومن گناہ کرے، اس کے گناہ کو جتنا ہے یا تو اس کو بخش دیا جائے گا یا اس کا تھوڑے سے تھوڑا اس کو عذاب دیا جائے گا، اس کے گناہ کو زیادہ عذاب نہیں دیا جائے گا۔ لیکن کافر اگر گناہ کرتا ہے تو اس کو اس کی سزا زیادہ دی جائے گی، کیونکہ اس کو دیکھ کر اور بھی لوگوں نے گناہ کیا تو وہ اس کو ملٹیپلائی کیا جائے گا، اس کو اور زیادہ گناہ۔ تو یہ مصنف عبدالرزاق نے آپ نے حدیث بیان کی۔ اور جو سورہ ملک ہے جو آپ درس گزر چکا ہے، اس میں آپ نے یہ آیت نمبر 4 اور آیت نمبر 5 میں آپ نے سنا ہوگا، ہم نے ذکر کیا تھا یا نہیں کیا تھا تو آج ذکر کر دیتے ہیں۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ۔ اس بھی ان آیتوں میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے جو ستاروں کو پیدا فرمایا تو ان کو 3 کاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ ستاروں کو کتنے کاموں کے لیے؟ 3 کاموں کے لیے پیدا فرمایا۔ پہلا فرمایا وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، ہم نے ستاروں کو پیدا فرمایا تاکہ آسمان جو ہے یہ مزین ہو جائے۔ جیسے آپ یہ لائٹیں لگاتے ہو نا گھروں میں، تو گھر میں کمکمے جلتے ہیں، بجلی کے بلب جلتے ہیں، تو آپ کہتے ہو یار کیا بات ہے، کتنا خوبصورت گھر ہو گیا۔ رب فرماتا ہے وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، یہ آسمان دنیا کو ہم نے مزین کیا کس کے ساتھ؟ ستاروں کے ساتھ۔ حالانکہ پہلے آسمان پر ستارہ کوئی بھی نہیں ہے، پہلے آسمان پر ستارہ کوئی بھی نہیں۔ یہ ستارے جو ہے نا یہ 7ویں آسمان ہے، یہ اس کے اوپر ہے، لیکن آسمان اتنے صاف شفاف ہیں کہ وہ جو 7 آسمانوں کے اوپر ستارے چمکتے ہیں وہ آپ کو ایسے نظر آتے ہیں کہ یہ آسمان ستاروں سے بھرا ہوا ہے، اتنے صاف ستارے ہیں۔ یہ اللہ کی قدرت ہے۔ فرمایا پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ نے آسمان پر ستاروں کو کس لیے پیدا کیا؟ آسمان کی خوبصورتی کے لیے۔ وَلَقَدْ زَيَّنَّا السَّمَاءَ الدُّنْيَا بِمَصَابِيحَ، جیسا ان چراغوں کے ساتھ، ستاروں کے ساتھ ہم نے آسمان کو خوبصورت بنایا۔ دوسرا فرمایا وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، دوسرا کام اس لیے پیدا فرمایا ستاروں کو تاکہ شیطانوں کو اس سے یا جنوں کو مارا جائے جو خبریں سننے کے لیے جاتے ہیں۔ وَجَعَلْنَاهَا رُجُومًا لِلشَّيَاطِينِ، یہ بھی قرآن سے ثابت ہے کہ جب وہ سننے کے لیے جاتے ہیں تو ان کو ان ستاروں سے مارا جاتا ہے تاکہ وہ ہلاک ہو جائیں، جھوٹی خبر لوگوں تک نہ پہنچائیں۔ دوسرا اس کام کے لیے کیا گیا۔ تیسرا فرمایا حضرت قتادہ نے کہ ستاروں کو اس لیے پیدا کیا گیا کہ لوگ جو ہیں ان سے رہنمائی حاصل کریں۔ جنگلوں میں سفر کرتے تھے نا پرانے زمانے میں لوگ، یا سمندروں دریاؤں میں سفر کرتے تھے، تو اس وقت تو یہ نیویگیشن نہیں ہوتا تھا اور ان کو رستوں کا بھی پتہ نہیں ہوتا تھا۔ اب سمندر میں کس کو پتہ کدھر جانا کدھر نہیں جانا؟ ہاں جی، آپ جب امریکہ میں بیٹھے ہیں تو یہ بھی وہ بھول گیا تھا نا، وہ جا رہا تھا انڈیا میں کولمبس، اور جب وہ اس نے دیکھا کہ سمندر میں اس کو جب اس کے ساتھیوں نے کہا کہ اب ہم تھک گئے ہیں، ہماری موت آنے والی ہے، ہم بھوکے ہیں پیاسے ہیں، سمندر کی لہروں سے ہم بیمار ہونے والے ہیں، اگر تو نے کنارے پر ہمیں نہ لگایا تو ہم سارے ملا تیرے پر حملہ کریں گے اور تمہیں مار دیں گے۔ یہ کولمبس کو سب لوگوں نے کہا تھا۔ آپ مجھ سے بہتر ہسٹری جانتے ہیں، میں تو ان چیزوں سے واقف نہیں ہوں، لیکن جب انہوں نے یہ کہا نا کہ اب یہ موت آنے والی ہے اور یہ مرنے والے ہیں، یہ سارے لڑنے والے ہیں میرے ساتھ، تو اللہ کی قدرت دیکھیے، اچانک انہوں نے ایک روشنی دیکھی سمندر میں جو آسمان تک جا رہی تھی،
حالانکہ اس وقت بجلی بھی نہیں تھی، میرا خیال ہے اس وقت کوئی ایسی چیز بھی نہیں تھی کہ جو ان کو روشنی ظاہر کرتی، لیکن قدرتی طور پر وہ روشنی دیکھی اس نے، اور اس نے کہا کہ یہ ساحل ہے، یہ سمندر کا کنارہ ہے، تو اس روشنی کی طرف چل پڑا۔ جب روشنی کی طرف چل پڑا تو آگے امریکہ کا بارڈر آ گیا، یہ کنارہ آ گیا، ساحل آ گیا اس کا۔ ہاں جی، اور پھر وہ یہاں اترا اور یہ ڈومینیکن جو ہے اس میں آیا، یہ جزیروں میں آیا، جو ہیٹی وغیرہ یہ ادھر ادھر ہیں، یہ امریکہ کا کنارہ ہے۔ اس میں نے سنا کہ ڈومینیکن میں اس کی قبر بھی ہے، کولمبس کی قبر۔ کیوں جی؟ کولمبس کی قبر جو ہے نا، میرا خیال ہے کہ ڈومینیکن ریپبلک میں اس کی قبر بھی ہے۔ تو یہ بہرحال یہاں آیا تو یہ کیا دیکھ کر آیا؟ وہ لائٹ دیکھ کر آیا۔ تو اس جگہ نے آباد ہونا تھا، اس جگہ نے آباد ہونا تھا۔ اب یہ میں کچھ نہیں کہہ سکتا کہ یہ جو ہے اچھی جگہ ہے یا اچھی جگہ نہیں ہے، انہیں آباد ہونا تھا تو آباد ہو گئی، اور جب آباد ہو گئی اس وقت سے آج تک تو لوگ اس کو اچھا کہتے ہیں یا برا کہتے ہیں، مجھے کہنے کی ضرورت نہیں، آپ کو زیادہ پتہ ہے۔ اور جب تک یہ چلتا رہے گا اس پر کوئی بھی مطمئن نہیں ہوگا، سارے کوئی اس کو دجال کہتا ہے، کوئی کہتا دجال کی آنکھ اس پر ہے، کوئی اس کو جب تقریر سنتے رہے جو مرضی کو کہتا رہے، لیکن یہ بہرحال اس وقت یہ آ گیا۔ تو میں کیا کہہ رہا تھا کہ لوگ سمندروں میں ستاروں کی رہنمائی اور جنگلوں میں ستاروں کی رہنمائی حاصل کرتے تھے۔ ان 3 کاموں کے لیے قتادہ کہتے ہیں کہ ستاروں کو پیدا کیا گیا۔ چوتھے کام کوئی بھی اس سے جو تجاوز کرے گا وہ جاہلانہ بات کرے گا، کیا کہ جو بھی ستارے سے بارش آتی ہے، اس ستارے سے اچھے کام ہوتے ہیں، اس سے نحوست پھیلتی ہے، اس سے بیماری پھیلتی ہے، اس سے یہ ہوتا ہے وہ ہوتا ہے۔ ہاں جی، کہتے ہیں کہ یہ سارے بے وقوفانہ باتیں ہیں۔ ہاں جی، تو یہ حضرت قتادہ نے اس کی تفسیر فرمایا کہ یہ 3 کام اس سے ہوتے ہیں۔ اب جو ہے ہم اس کی ترجمہ کریں گے تو آپ کو اس کی بالکل سمجھ آ جائے گی۔ فرمایا 8ویں آیت میں وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ، اور یہ کہ ہم نے جب آسمان کو چھوا، یعنی وہاں پہنچے، قریب ہوئے، تو فَوَجَدْنَاهَا، جن کہتے ہیں، یہ جنوں کی باتیں ہو رہی ہیں نا، سورۃ جن ہے، جن کہتے ہیں ہم نے آسمان کو پایا مولیت حرسن شدیدن، بڑا سخت پیرا ہے۔ ہم نے آسمانوں پر کیا دیکھا؟ حرسن، یعنی بڑا پیرا، چوکیدار بڑے، یعنی فرشتے حفاظت کر رہے ہیں اس کی، آسمانوں کی، اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہے، وہاں چھپ کر چننے کی کوئی بات نہیں ہے۔ ہم نے دیکھا کہ حرسن شدیدن، بہت سخت پیرے ہیں، وشہبن، اور آگ کی چنگاریاں ہیں، یعنی جب ہم کہیں ارادہ کرتے ہیں تو یہ جو ستارے ہیں، یہ ستارے کیا ہیں؟ یہ آگ کی چنگاریاں ہیں، یعنی یہ میزائل ہیں جو ہمارے اوپر برستے ہیں۔ وَأَنَّا كُنَّا نَقْعُدُ مِنْهَا مَقَاعِدَ لِلسَّمْعِ، اور یہ کہ ہم پہلے آسمانوں میں سننے کے لیے جب گھات لگا کر سنتے تھے تو ہم محفوظ رہتے تھے۔ اب ہم جب گھات لگا کر سننے کے لیے بیٹھتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے؟ فَمَن يَسْتَمِعِ الْآنَ، اب جو آدمی بیٹھتا ہے سننے کے لیے گھات لگا کر، یجد لہو شہابا رصدا، اس کو ایک آگ کا ستارہ اور اس کو ایک میزائل ایسا پڑتا ہے کہ وہ ہلاک ہو جاتا ہے اس سے۔ ہمارا یہ حال ہو چکا ہے، اب ہم اگر آسمانوں پر جاتے ہیں تو ہمارا یہ حال ہے۔ اب یہ کون بتا رہے ہیں؟ یہ جو جنات حضور کا کلام سن کر، قرآن مجید سن کر گئے تھے نا، وہ اپنے ساتھیوں کو یہ ساری سٹوری بتا رہے ہیں ان کو۔ ہاں جی، اور وہ آگے سے جواب سوال ہو رہے ہیں ان کے۔ وَأَنَّا لَا نَدْرِي أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور یہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں جانتے، ہمیں معلوم نہیں کہ یہ جو اللہ نے زمین پر رہنے والوں کے لیے کوئی برا ارادہ فرمایا ہے، یعنی یہ جو ستارے ٹوٹتے ہیں
یا یہ جو نبی آیا ہے، میں تفصیل اس کی بتاتا ہوں، یہ اللہ نے زمین والوں کے لیے کوئی ان کو ہلاک کرنے کے لیے کوئی اس نے ارادہ فرمایا ہے، ام اراد بہم ربہم رشدا، یا ان کے رب نے کوئی ان کے لیے بھلائی چاہیے، یہ ہمیں پتہ نہیں۔ اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ شیطان ان جنات نے یہ کہا کہ ہمیں پتہ نہیں کہ رب نے ان کے لیے، دنیا والوں کے لیے بھلائی چاہیے یا ارادہ ختم کرنے کا فرمایا۔ تو یعنی جنوں نے کہا کہ جو ایمان قبول کر کے جن گئے تھے، وہ اپنے ساتھیوں کو کہتے ہیں کہ ہمیں یہ ڈر ہوا کہ زمین والے لوگ، جو زمین پر رہتے ہیں لوگ، اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو جیسے پہلی امتوں کو رب نے ہلاک کر دیا، ان کو بھی ہلاک کر دے گا۔ تو ہمیں یہ ڈر ہوا کہ رب نے کیا ارادہ فرمایا سے اس نبی کو بھیجا ہے کہ اگر یہ ایمان نہیں لائیں گے تو اللہ قوموں کو ہلاک کر دے گا، ہمیں یہ ڈر ہوا۔ یا ہم نہیں جانتے کہ یہ لوگ جب قرآن پر ایمان لائیں گے، جیسے ہم ایمان لائے ہیں، اقرار کریں گے، تو اللہ ان کو محفوظ رکھے گا، یعنی ان کی بھلائی کا ارادہ ہو گیا نا۔ اگر ایمان لائیں گے تو ان کی بھلائی کا ارادہ ہے، بچ جائیں گے، اور اگر ایمان نہیں لائیں گے تو رب ان کو ہلاک کر دے گا۔ یہ ہمیں پتہ نہیں، یہ جنات جا کر اپنے ساتھیوں کو کہہ رہے ہیں۔ دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ہمیں معلوم نہیں، یا یہ اس کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے کہ ہم جو آسمانوں پر جاتے تھے اور ہمارا جانا بند ہوا ہے، ہمارا جانا بند ہوا اس لیے تو نہیں ہوا کہ رب تعالیٰ آسمانوں سے عذاب نازل کرنے والا ہے۔ اگر عذاب نازل کرنے والا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمین والوں کے لیے اللہ نے برا چاہا، ہاں جی، یا اللہ تعالیٰ ان زمین والوں کی طرف رسول بھیجنے والا ہے، نبی بھیجا ہے، تو نبی بھیجا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر اس کی برکتیں آئیں گی اور یہ ان کے لیے بھلائی ہوگی۔ آیت میں بھی یہی ہے نا کہ ہم نے معلوم نہیں کہ رب نے زمین والوں کے لیے برا ارادہ فرمایا ہے یا اچھا ارادہ فرمایا ہے۔ یعنی برا ارادہ اس لیے کہ اللہ عذاب نازل کرے گا، یا وہ رسول نازل کرے گا تو ان کے لیے بھلائی ہو جائے گی، جیسا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے مکے والو، جی جب تک میں تمہارے اندر ہوں اس وقت تک تمہارے پر عذاب نہیں آئے گا، ہاں جی۔ یعنی سورہ انفال میں یہ فرمایا نا کہ نبی کریم اللہ جب انہوں نے رب سے کہا کہ اے رب ہمیں ہلاک کر دے اگر ہم غلط ہیں، تو رب نے فرمایا ما کان اللہ لیعذبہم وانت فیہم، جب تک میرا محبوب تمہارے اندر ہے میں تمہیں عذاب نہیں دوں گا۔ تو یہ ہے کہ بھلائی کا ارادہ کیا ہے یا ہلاک کرنے کا ارادہ کیا ہے، جنہوں نے کہا ہمیں پتہ نہیں۔ دوسری بات یہ کہ جنات نے جب حضور کی زبان سے قرآن سنا نماز میں، تو اس سے پہلے، سننے سے پہلے یہ کہا کرتے تھے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کی طرف بھیج کر یا تو ان کی ارادہ برائی کا فرمایا ہے، یعنی وہ ایمان نہیں لائیں گے، جھٹلائیں گے تو اللہ ان کو ہلاک کر دے گا، اور اگر جو ہے نا ایمان لائیں گے تو اللہ ان کو ہدایت دے دے گا۔ تو اس لیے شیطان نے ان کو کہا کہ جنوں نے کہا کہ تم ایمان لے آؤ رسول اللہ پر اور قرآن پر ایمان لے آؤ اور اپنے آپ کو بچا لو۔ آگے فرمایا کہ وہ جنوں نے کہا اپنے ساتھیوں کو انا منا الصالحون و منا دون ذالک، دیکھو ہم جنوں میں کچھ لوگ نیک ہیں، ہم جنوں میں کچھ لوگ نیک ہیں۔ نیک کا کیا مطلب ہے کہ جیسے انسانوں میں مختلف لوگ ہیں نا، کچھ آدمی باوجود اس کے کو کافر ہے لیکن وہ بھلے مانس ہے، کسی کو تکلیف نہیں دیتے، لوگوں کی مدد کرتے ہیں، لوگوں کے ساتھ بھلائی کرتے ہیں، ان کے پاس ظلم و ستم نہیں کرتے، ان کے کسی کا حق نہیں مارتے۔ دیکھتے اب کتنے اچھے لوگ ہیں کچھ لوگ جو ہیں، اور کچھ لوگ یہ بڑے شیطان قسم کے ہیں۔ اسی طرح جنات میں بھی ہیں، جنہوں نے کہا مسلمان جنہوں نے کہ ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں اور کچھ منا دون ذالک، کچھ دوسری طرح کے ہیں۔ کنا طرائق قددا، ہم میں بھی کئی راہوں پر چلنے والے لوگ ہیں۔ یعنی اس کی بعض لوگوں نے تفسیر یہ کی ہے کہ کچھ لوگ یہودی ہیں
کچھ لوگ کچھ جن دیریے ہیں جو اللہ پر ایمان نہیں رکھتے، کچھ جو ہیں وہ عیسائی ہیں، کچھ لوگ کچھ جن جو ہیں وہ ان کا کوئی نظریہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں جی، تو جیسے ہم لوگ ہیں ان میں کچھ اچھے ہیں کچھ برے ہیں. ہاں جی، یہ تو اس وقت تھا، لیکن نبی کریم علیہ السلام کے آنے کے بعد مفسرین نے یہ لکھا کہ پھر وہ صرف عیسائی اور یہودی اور بے دین نہیں رہے، بلکہ جیسے ہم لوگوں میں آپ دیکھتے ہو کہ شیعہ ہیں، سنی ہیں، وہابی ہیں، یا اس میں جو دیریے ہیں، یا مجوسی ہیں، آگ پرست ہیں، یا جو ہے یہ کیا اس کو کہتے ہیں، اس کو یہ مختلف مذہبوں والے لوگ ہیں، ہندو ہیں. اسی طرح جنات میں بھی اب یہ ساری قسمیں کنہ طرائقہ قددا ساری قسمیں جنوں میں بھی آ گئی ہیں. آپ دیکھتے ہو کہ جنات جب یہ جن نکالتے ہیں، ان کو جب قابو کر کے پوچھتے ہیں تو کوئی کہتا ہے میں مسلمان ہوں، کوئی کہتا ہے میں ہندو ہوں، کوئی کہتا ہے میں عیسائی ہوں، کوئی کہتا ہے میں دیریہ ہوں، کوئی کہتا ہے میں بدھ مت ہوں، کوئی کہتا ہے میں یہودی ہوں، کوئی کہتا ہے میں کسی چیز کو نہیں مانتا. تو فرمایا اس جنوں نے کہا کہ ہم میں کچھ لوگ نیک ہیں کچھ برے ہیں. ہاں جی، وہ کنہ اطراء کا قدا، ہمارے اندر کئی جو ہے نا چیزیں ہیں جو ہمارے اندر ہیں کہ بڑے مختلف عقیدے ہیں. آگے فرمایا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَن لَّن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ، اور ہم کو یہ یقین ہوا. قرآن میں ظن بمانے یقین آتا ہے، یعنی قرآن مجید میں جب ظن یا حدیث میں ظن آئے نا، ظن کا معنی ہوتا ہے گمان، لیکن اللہ کو گمان نہیں ہے، جس لیے قرآن یا حدیث میں یہ لفظ آئے نا تو ظن کا معنی یقین ہوتا ہے. اور جنہوں نے کہا ہمیں یہ یقین ہے کہ لَن نُعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، ہم زمین میں اللہ کے قابو سے نہ نکل سکیں گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا. جنہوں نے کہا جو مسلمان ہوئے تھے ان کا اپنے جن بھائیوں کو کہا کہ دیکھو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور ہمیں یہ یقین ہے جب ہم اسلام لائے ہیں تو ہمیں اللہ کی طاقت اور قوت کا پتہ چلا ہے کہ ہم اللہ کے قابو سے نہیں نکل سکیں گے، ہم اس کے کنٹرول میں رہیں گے. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم بھاگ کر اس کے قبضہ قدرت سے نکل جائیں گے. یعنی اللہ کی طاقت بہت زیادہ ہے، رب تعالیٰ قادر مطلق ہے. ہم نہ اس سے ان کے قبضہ میں رہ کر ہم اس سے بھاگ سکتے ہیں، نہ اس کی حکومت سے ہم باہر نکل سکتے ہیں. اگر آپ سورہ الرحمن پڑھیں تو کیا ہے فرمایا، یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے جنوں اور انسانوں کو گروہ، ان استطعتم اگر تم طاقت رکھتے ہو کہ رب کی حدوں سے نکل جاؤ، فانفذوا نکل کر دیکھو تو صحیح. یعنی اے جنوں اور انسانوں کے گروہ تم اللہ کی حدوں سے نہیں نکل سکتے. تو جب وہاں فرمایا کہ نہیں نکل سکتے، یہاں بھی جن مسلمان جو ہیں وہ اپنے بھائیوں کو کہہ رہے ہیں کہ ہم اللہ کی زمین میں اس کے قابو سے نہیں نکل سکتے، ہم اللہ کے کنٹرول میں ہیں. وَلَن نُعْجِزَهُ هَرَبًا، اور نہ ہم زمین اس کے قبضہ سے باہر نکل سکتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر کوئی کنٹرول نہ رہے، ہم اس کے قبضے میں رہیں گے. آگے فرمایا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَىٰ آمَنَّا بِهِ، وہ جن مسلمان جو ہوئے وہ کہتے ہیں کہ ہم نے جب سنا ہدایت کو، جب ہم نے قرآن سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے، جب ہم نے سنا آمنا بہ، ہم قرآن پر، اللہ پر، اس کے رسول پر ہم ایمان لے آئے. فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، اور اے ہمارے جن بھائیوں جو اپنے رب پر ایمان لائے گا، فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَهَقًا، اس کے عمل میں نہ کمی آئے گی، نہ اس کو کوئی کمی کا خوف ہوگا نہ زیادتی کا خوف ہوگا. یعنی جیسے مسلمان کی شان ہے، چاہے وہ انسان ہو یا جن ہو، لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولی کو، اللہ کے بندے کو نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی حزن ہوتا ہے. یہاں بھی فرمایا کہ فَمَن يُؤْمِن بِرَبِّهِ، جو رب پر ایمان لائے،
فلا یخاف بخسم ولا رہقا، بخس کہتے ہیں کمی کو، راہ کہتے ہیں زیادتی کو، اس کو اللہ کی امان میں آ جاتا ہے، نہ اس کو کوئی کمی کا خوف ہے نہ اس کو زیادتی کا خوف ہے۔ اس لیے وہ تبلیغ کر رہے ہیں جن بھائیوں کو کہ تم مسلمان ہو جاؤ۔ وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ وَمِنَّا الْقَاسِطُونَ، اور کہنے لگے اے جنوں، ہمارے بھائیوں، تم کو ہم بتائیں کہ ہم میں کچھ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ یعنی پہلے بھی ایمان لانے سے پہلے بھی لوگ مختلف تھے، جیسے لوگ انسان مختلف ہیں، جن بھی مختلف تھے، اور جب مسلمان ہوئے تو مسلمان ہونے کے بعد بھی کچھ لوگ نیک ہیں بہت، کچھ کم نیک ہیں، کچھ جو ہے بے دین اور بے عمل ہیں۔ تو جس طرح انسانوں میں مختلف کیٹیگریز ہیں، اسی طرح جنات میں بھی مختلف کیٹیگریز ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم میں کچھ لوگ مسلمان ہیں اور کچھ ظالم ہیں۔ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، یہاں تک جو ہے نا ایک تفسیر میں نے دیکھا کہ یہاں تک جنوں کا کلام ہے۔ یہ جن جو پوچھ رہے نا اپنے دوستوں کو، اپنے جن بھائیوں کو بات کر رہے ہیں، یہاں تک وہ کہتے ہیں کہ ہم میں کچھ لوگ مسلمان ہیں، جنہوں نے کہا، اور کچھ جن ظالم ہیں۔ آگے ایک تفسیر نے کہا کہ یہاں سے اللہ کا کلام اپنے محبوب کو آ رہا ہے۔ فرمایا اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، فمن اسلم، جنوں میں جو اسلام لایا، فاولئک تحروا رشدا، اس نے اچھا کام کیا، اس نے بھلائی سوچی، وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، اور جس نے ظلم کیا وہ جہنم کا ایندھن بنا، وہ جہنم میں گیا۔ اب اس بات پر اگر غور کرو تو یہاں سے کیا نظر آتا ہے کہ جس نے ظلم کیا وہ کہاں جائے گا؟ جہنم میں۔ لیکن جو اسلام لایا اس کے لیے جنت کا ذکر نہیں ہے، اس کے لیے جنت کا ذکر۔ اس آیت سے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے کیا کہا؟ آپ نے کہا کہ جنت میں جن کوئی نہیں جائے گا۔ اس آیت سے ثابت کیا کہ جہنم کا ذکر ہے کہ جو عمل قاسطون فکانوا لجہنم حطبا، کہ جو جن ظالم ہے وہ کافروں کی طرح جہنم میں جائے گا، لیکن مومن جنوں کے لیے فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، یہ اللہ کا کلام ہے۔ فرمایا کہ جو اسلام لایا اس نے ایک بھلائی کا، نیکی کا راستہ ڈھونڈا ہے۔ یہاں چاہیے تو یہ تھا نا کہ رب تعالیٰ یہ فرماتا کہ وہ جنت میں جائے گا، لیکن جنت کا ذکر نہیں کیا۔ یہ امام اعظم ابو حنیفہ کی دلیل ہے کہ جن جنت میں نہیں جائے گا چاہے جتنا مرضی نیک ہو۔ لیکن باقی ائمہ جو ہے نا، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل، ان کے نزدیک ان کا قول یہ کہ جنات جنت میں جائیں گے۔ میں آپ کو امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کر رہا ہوں۔ اس آیت میں جیسے آپ کو بھی دیکھیں پہ فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے جنت کا ذکر نہیں کیا، ورنہ آپ قرآن مجید میں دیکھیں جہاں انسانوں کا ذکر ہے کیا فرمایا کہ سورہ بینہ پڑھیں، ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک هم خیر البریہ، ہاں جی، واما الذین کفروا، ان کافروں کا ذکر آتا ہے وہ جہنم میں جائیں گے، اور جو نیک آدمی ان کے لیے فرمایا جنات عدن تجری من تحتہم الانہار، ان کا جنت کا ذکر آتا ہے۔ یا اسی طرح آپ اور قرآن مجید کی جتنی بھی آیتیں دیکھیں گے، مومن کا ذکر آتا ہے تو جنت کا ذکر آتا ہے، اور کافر کا ذکر آتا ہے تو جہنم کا ذکر آتا ہے۔ یہاں جو ہے فمن اسلم فاولئک تحروا رشدا، جو جن مسلمان ہوا اس نے نیکی کا راستہ تلاش کیا اور اس نے بھلائی کا راستہ تلاش کیا، جنت کا ذکر نہیں ہے۔ اور وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ، جو ظالم ہیں ان کے لیے فرمایا فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، جو ظالم ہیں ان کے لیے فرمایا فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ تو اب مسئلہ کلیئر ہوا کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ آپ کا ایک اپنا انداز ہے جو ہے اجتہاد فرمانے کا۔ آپ نے فرمایا قرآن کی حیثیت کہ جنت میں نہیں جائیں گے، جو نیک اور
جنتی جن ہوں گے نا، امام صاحب کے نزدیک وہ جانوروں کی طرح مٹی ہو جائیں گے. جانور سارے جو ہیں نا، ان کا بھی حساب کتاب ہوگا. جس بکری سینگ والی نے، جس بھینسے نے، جس گائے نے دوسری گائے کو مارا ہے، قیامت کے دن جو مار کھانے والی گائے یا بکری ہے اس کو سینگ دیے جائیں گے اور کہا کہ تو اس کو لا دے، 2 ٹکرے لگا دے. یعنی بدلہ لیا جائے گا، لیکن ان کو جنت یا جہنم میں نہیں بھیجا جائے گا. وہ کیا ہو جائیں گے؟ مٹی ہو جائیں گے. اسی طرح جنات جو ہیں، جو جنت میں جانے والے ہیں، ان کو مٹی کر دیا جائے گا امام ابو حنیفہ کے نزدیک. لیکن باقی امام کہتے ہیں کہ وہ جنت میں جائیں گے. اللہ بہتر جانے کہ کیا صحیح ہے کیا صحیح نہیں، لیکن میں امام صاحب کی بات کر رہا ہوں. اور جو جنات کافر ہیں ان کے لیے قرآن نے بھی فرمایا فَقَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا، وہ جہنم کا ایندھن بنیں گے اور جہنم میں جائیں گے. کافر جنات جو ہیں وہ جہنم میں جائیں گے، ظالم جنات میں جہنم میں جائیں گے. یہ قرآن مجید کی یہ تھا ترجمہ اس کی 15 آیات کا. ایک بات اس میں یہ ذکر کی کہ انہوں نے جنات نے یہ کہا کہ ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، دور نہیں بھاگ سکتے، اللہ کی طرف بھاگو. یہ جنات مومن جنوں نے کافر جنوں سے یہ کہا نا کہ ہم اللہ سے بھاگ نہیں سکتے، دور نہیں جا سکتے. تو کیا کہا کہ اللہ سے بھاگو نہیں، تم نہیں بچ سکتے. قرآن مجید میں ایک مقام پر آتا ہے، اللہ نے فرمایا فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، بھاگو اللہ کی طرف. بھاگو کس کی طرف؟ اللہ کی طرف. تو اللہ کی طرف بھاگنے کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف کہ اللہ کو آپ کہاں دیکھتے ہو کہ کس طرح بھاگو؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس آنے کے اور اپنے قرب حاصل کرنے کے لیے اس نے دروازے بتائے کہ اللہ کے رسولوں کی اطاعت کرو، اللہ کے ولیوں کی اطاعت کرو، اللہ کے نیک بندوں کی اطاعت کرو، ان کے پاس آؤ. تو فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ کا کیا مطلب ہے؟ اللہ کی طرف بھاگو، یعنی اللہ کے نیک بندوں کی طرف جاؤ. یہ دیکھو نا، فرمایا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ سورہ لقمان میں ہے، وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، پیچھے چل اس شخص کے، وَاتَّبِعْ اتباع کر، پیچھے چل، ہاں جی پیچھے چل اس شخص کے جو میری طرف جس کا رجوع ہے. ہاں جس کا رجوع، کیونکہ غرض یہ ترجمہ نا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، جو میری طرف آتا ہے نا اس کے پیچھے چل. تو یہ کیا ہے؟ یہ تقلید ہے. یہی تو تقلید ہے کہ سارے منہ اٹھا کے میری طرف نہ دوڑو، بلکہ تم نہیں آ سکتے. جو آپ جس کو آپ دیکھتے ہو نا کہ ولی ہے، نبی ہے، عالم ہے، یا جو دین کا رہنما ہے، اتبع اس کے پیچھے چلو. اسی کا نام تقلید ہے. اس لیے ہم امام اعظم ابو حنیفہ کی تقلید کرتے ہیں، امام شافعی کی تقلید کرتے ہیں، امام مالک کی یہ قرآن کا حکم ہے وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ. اور دیکھیں آپ، فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ. یہ جو ہے نا سورۃ نساء کا جو ہے نا اس کا رکوع تو مجھے یاد نہیں کون سا ہے، 14-15 رکوع غالباً، اس کے اندر یہ آیت ہے. کیا؟ وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو شخص رسول کی مخالفت کرتا ہے، وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ، جو رسول اللہ کی مخالفت کرتا ہے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اور مومنوں کا رستہ چھوڑ کر کوئی اور رستہ اپناتا ہے، مومنوں کا رستہ چھوڑ کر اور کوئی رستہ اپناتا ہے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ، ہم اس کو الٹا جہنم میں پھینکیں گے، لٹکائیں گے اس کو. ہاں جی نُصْلِهِ مَا جہنم، ہم اس کو جہنم میں لٹکائیں گے. وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ کتنا برا ٹھکانہ ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو حکم ہے کہ مومنوں کے رستوں پہ چلو، جس پر مومن چلتے ہیں اس رستے پہ چلو. یہ نہیں کہا اس آیت میں کہ تم فلاں کے رستے پہ چلو، رسول کے رستے پہ چلو،
فرمایا مومنوں کے راستے پہ چلو، کہ مومن کبھی غلط راستے پہ نہیں چلتا، اور رسول کی اتباع کرتا ہے، اللہ کے قرآن کی اتباع کرتا ہے، اس کے راستے پہ چلو۔ اور ایک جگہ میں فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، جو لوگ اپنے نفسوں پر، اپنی جانوں پر ظلم کر بیٹھیں، گناہ کر بیٹھیں، جاؤکا، وہ تیرے پاس آ جائے، اے اللہ کے رسول، وہ تیری طرف آ جائے، تیرے پاس آ جائے۔ جب آپ کے پاس آئیں گے تو وہاں آ کر فاستغفر اللہ، اللہ سے وہاں آ کر معافی مانگے، واستغفر لهم الرسول، اور رسول ان کے لیے پھر معافی مانگے۔ جب یہ وہ اللہ آپ کے پاس آ کر، آپ کے پاس آنے کیا مطلب؟ اب آپ یہ کہیں کہ جو مدینہ منورہ نہیں جا سکتا وہ کیا کرے؟ وہ رسول کو اپنے دل میں حاضر کر کے وہ یہ کہے یا رسول اللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، میں وہاں نہیں پہنچ سکتا، آپ میری شفاعت فرمائیے، میں توبہ کرتا ہوں آپ کے وسیلے سے، آپ کی موجودگی میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں۔ اس کا یہ مطلب ہے، کوئی ضروری نہیں کہ آپ ضرور مدینہ منورہ جائیں۔ جو وہاں جا سکتا ہے، جس کا ثبوت تفسیر ابن کثیر اور باقی کتابوں میں، بہت ساری کتابوں میں ہے کہ وہ تابعی ایک شخص گیا حضور کے مزار پر، اس نے جا کر یہی آیت پڑھی اور کہا کہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں گناہ گار ہوں، میری مغفرت، اللہ کے حضور میری شفاعت کیجئے، سفارش کیجئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کے خواب میں اس کو فرمایا جا اس کو کہہ دے کہ تیری بخشش ہو گئی۔ یہ تفسیر ابن کثیر میں ہے۔ یہ مغنی جو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے، امام احمد بن حنبل کے جو مفتی ہیں آپ کے حنبلی فقہ کے امام قدامہ، انہوں نے مغنی میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ ہاں جی، اور یہ اور بھی کئی تفسیروں میں آتا ہے کہ روضہ اطہر پر جائے، حضور کے پاس جا کر، روضہ اطہر پر جا کر وہاں اللہ سے معافی مانگے، حضور کو کہے کہ یا رسول اللہ میری سفارش کیجئے، میں گناہ گار ہوں، رب تعالیٰ مجھے بخش دے، تو پھر کیا ہوگا؟ لَوَجَدُ اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا، اللہ تعالیٰ مہربانی فرمائے گا، بخش دے گا۔ اگر وہاں نہیں جا سکتا تو کیا کرے؟ یہاں حضور کو حاضر سمجھے اور عرض کرے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں، مجھ سے گناہ ہو گیا ہے، آپ میری سفارش کیجئے، میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں، حضور اس کے لیے شفاعت کریں، بخشا جائے گا۔ اور چودھری صاحب گواہ اس بات کے، جب ہم حج پہ گئے تو وہ جدہ میں جو امام تھا اس کو وہ ہمارا ایک ساتھی خالد مسعود گھیر کر لایا میرے پاس، مجھے تو پتہ نہیں تھا، اور اس نے یہ سوچا کہ میں باس کرا لوں، تو ہم بہت سارے آدمی تھے، ہم علیحدہ نماز پڑھتے تھے، تو وہ آ کر اس کو کہا جو وہاں کہہ رہا تھا نا اپنے مصلی پر، یہاں کہہ، تو اس نے وہ تقریر شروع کر دی، ہم نے اس کو روک لیا۔ جب روکا ہم نے تو پھر ہمارے پاس تو کتابیں نہیں تھی، ہم نے کہا تیری مسجد میں فلاں کتاب پڑھی؟ اس نے کہا ہاں۔ میں کہا لے آؤ۔ اس نے کھولا تو یہ میں نے اس کو یہ بات سنائی، ہم نے اس کو ایسا 1 گھنٹہ، میرا خیال ہے کہ 1.5 گھنٹہ ہماری گفتگو اس سے ہوئی، جو ساری تعلیم اس کی سعودی عرب سے سی، اور اس نے اقرار کیا، اس نے کہا میں غلطی پر تھا اور آپ لوگ بالکل صحیح ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کی شفاعت کرتے ہیں، کیوں جو سب ٹھیک ہے نا؟ یہ سارے لوگوں کے سامنے اس نے اقرار کیا، ہم نے اس کو بتایا ساری بات، اور اس نے بات کو مانا، اقرار کیا اور کہا کہ میں غلطی پر تھا، آپ لوگ صحیح ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہم 2-4 دن رہے عزیزیہ میں، وہ مسجد میں نہیں آیا، اس کے بعد وہ نہیں آیا۔ ہاں جی، اللہ کے فضل و کرم سے ہم حق پر ہیں، ہمارے پاس بے شمار دلائل ہیں، کوئی آدمی ہماری دلائل کو رد نہیں کر سکتا، ڈنکی کی چوٹ پر، سعودیہ ہو، کوئی بھی عالم ہو، ہم اس کو بیان کرتے ہیں۔ دیکھو میں آپ کو ایک حوالہ دیتا ہوں، مغنی امام احمد بن حنبل کی فقہ کی کتاب ہے، بہت بڑی کتاب ہے، فتاویٰ کی، اور سعودی عرب پورا جو ہے یہ حنبلی ہے، آپ نے آپ کو حنبلی کہتا ہے۔ اس کے اندر لکھا ہے کہ اس آیت کو، یہ جو لوگ کہتے ہیں نا، لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ جو ہے نا کہ گناہ کر بیٹھو تو حضور کے پاس آؤ، یہ حضور کے زمانے کی بات ہے، جب آپ حیات تھے، آج کی بات نہیں ہے۔ اس کتاب میں میرے پاس مغنی ہے، اس پر میں نے نوٹ لگایا ہوا، وہاں کیا لکھا ہے؟ لکھا ہے کہ جیسے رسول اللہ
کہ زمانے میں لوگ آ کر آپ کے پاس آ کر توبہ استغفار کرتے تھے اور اللہ کے اس حکم کو پورا کرتے تھے، آج بھی جو شخص حضور کی قبر پر چلا جائے وہ ایسے ہی ہے جیسے حضور کی زندگی میں آیا ہے۔ کتاب کے اندر موجود ہے، میرے پاس کتاب موجود ہے۔ کیا کوئی گنجائش رہے گی اس مسئلے میں؟ اس لیے ہم تو یہ عقیدہ ہے ہمارا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کے روضہ اطہر پر حاضر ہوں اور جا کر کہوں گے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جے نا الیکہ، ہم آپ کی طرف آ گئے ہیں، فشفا لگا، ہاں جی یا رسول اللہ ہماری شفاعت کیجئے اللہ کے حضور، ہاں جی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے۔ یہ ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ رب تعالیٰ جل شانہ ہمیں حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ سورہ جن کی 15 آیات کریمہ کا درس ہو گیا اور انشاءاللہ العزیز 2 درس باقی رہ جائیں گے، اور انشاءاللہ اس کے بعد ذکر کیے جائیں گے۔ جزاکم اللہ واسم جزا۔